ایسی وحی نہیں آئے گی کہ جس میں نیا حکم آ جائے. توجہ، قرآن آخری کتاب ہے، کوئی کتاب نہیں آئے گی. لیکن آیا فرشتے نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو نازل ہوتے ہیں. تو فرشتے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. فیضان کرام پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ. بھائیوں کے ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سند بیان نہیں کیا آپ نے تو حدیث قبول. ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے غیر معصوم کے لیے. بہت سے نوجوان بچے پہنچ گئے. ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اگر آج کوئی آدمی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بتا کون سی کتاب سے لیا، کس سے تو نے پیش کیا، تو اگر تاریخ میں بھی کوئی غیر معصوم کہے کہ رسول خدا نے فرمایا تو فوراً پوچھا جائے گا بتا کس سے سنا، صحیح بھی تھا یا نہیں، تو نے خود سنا یا کسی اور سے سنا. لیکن اگر معصوم علیہ السلام فرمائے تو کبھی سوال نہیں ہوگا آپ کو کیسے پتا. نہیں ہے لوگ. جب پوچھا گیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام، مدینے والوں نے جب پوچھا چھٹے امام سے، پانچویں امام سے، دونوں سے سوال کیا کہ جب چھٹے امام ممبر پہ آئے تو انہوں نے عبدالعزیز نے پابندی اٹھائی کہ روایت بیان کی جا سکتی. تو اس وقت سب لوگ سند بیان کرتے تھے، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. چھٹے امام، پانچویں امام جو ہے بغیر سند کے بیان کرتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے فرمایا. تو لوگوں نے اعتراض کیا آپ سند نہیں بیان کرتے، کہاں سے سنا؟ تو امام نے فرمایا آج سن لو، آج بتا رہا ہوں، آئندہ نہیں بتاؤں گا. جو کچھ بتاؤں گا اسی سند سے بیان کروں گا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں اپنے بابا سے بیان کرتا ہوں. میرے بابا جو کچھ بیان کرتے ہیں میرے دادا سے بیان کرتے ہیں. میرے دادا جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے بھائی سے یا اپنے بابا سے بیان کرتے ہیں. اور ان کے والد علی بن ابی طالب جو کچھ بیان کرتے ہیں رسول خدا سے، رسول خدا وحی سے. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم اللہ ہی سے لے کے بیان کر رہے ہیں. توجہ فرمائے جانے کے نام. تو ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چھٹے امام کی یا ساتویں امام کی مصائب کی روایت ہے، وہ تو کربلا میں نہیں تھے. ہمارے ہاں ہونا ضروری نہیں، وہ علم لدنی کے مالک. کہ جیسے بس میں تمام کر رہا ہوں، ایک روایت پیش کر دوں کہ جناب امیر علیہ السلام کوفے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس دیوار سے لوگ پھلانگ کے آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایسا ہوگا. کہا علی آپ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ آخر زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا؟ کب ہوگا؟ کہا بہت وقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، فرماتے کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے مجھے، میں دیکھ رہا ہوں. توجہ، ہم میں ان میں بڑا فرق ہے. وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ایسا ہے جیسے دیکھ کے بیان کیا. ہم کتاب سے دیکھ کے بیان کرتے ہیں، وہ جب بیان کرتے تھے جیسے سامنے ہو رہا. وہ علم لدنی کے مالک ہے. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کوفے میں یہ کچھ ہوگا. ایک آخری روایت پیش کر دوں. تو ایک مرتبہ جناب کمیل کو لے گئے کہ کمیل یہاں دفنایا جاؤ. میں سمیت عمار یہاں، ان کی وہی خبریں جہاں جہاں مولانا نے بتایا. اچھا کوفے سے جناب میں سمیت عمار کی تو مسجد کوفہ سے قریب ہے. جناب کمیل کو جب لے کے گئے تو کہا مولا میری تو خبر بہت دور ہے، میں یہاں دفنایا جاؤں گا، یہ تو شہر سے بہت دور ہے. مولانا کہیں قریب ہو جائے، قریب ہو جائے. اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا قریب ہو جائے گی کچھ سفر، قبر تو سفر نہیں کرے گی، یہ قریب کیسے ہو جائے گی؟ شہر اتنا پھیل جائے گا. نہیں ہے لوگ، اب بات پہنچی ہے جانے کے رہا کہا قریب ہو جائے گا، یعنی یہ شہر اتنا پھیل جائے گا تمہاری قبر شہر کے اندر آ جائے. کہا جہاں میری قبر ہوگی وہ اور زیادہ دور ہے. کہا مولا کہاں؟ کہا نجف میں. کہا مولا تو بہت دور ہے. کہا لیکن یہ دونوں شہر ایک ہو جائے. اب تک لوگ 20ویں صدی تک سوچتے تھے یہ کب ایک ہوں گے. صدام ہٹا، کوئی لہجہ نہیں لگا، چند برسوں میں برج بنے، سڑکیں بنی، مکان بنے، بلڈنگیں بنی، یونیورسٹیاں بنی، ہسپتال بنے، دونوں شہر ایک ہو گئے. اب آپ جائیں تو باقاعدہ وہ پوچھنا پڑتا ہے کہ پرانا نجف نیا کوفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، حدود معلوم نہیں ہے. توجہ، لکھنا پڑتا ہے. یہ اب آپ چلے گئے ہیں تو یہ پرانا کوفہ ہے، یہ نیا نجف ہے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں جناب امیر فرما رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ ہو رہا. آپ بغداد تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو دریا ہے اس کے کنارے یہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں.
نہیں ہیں لوگ. میں نے خود بخود پورا پڑھا بہار میں اور جگہوں پہ بھی ہے. تو مولا نے فرمایا یہاں پہ دریا کے کنارے دجلہ فرات یہ مولا کیسے؟ اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا. اونچی اونچی عمارتیں بن جائیں گی. مولانا کا بہت اونچی اونچی عمارتیں یہاں بن جائیں گی, یہاں پہ لوگ آئیں گے, یہ بہت بڑی آبادی ہو جائے گی, یہ شہر بہت بڑا شہر بن جائے گا. یہاں پہ 70,000 ہر روز گناہ ہوں گے, ایک شب جمعہ کے اندر 70,000 گناہ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہا مولا یہ کب؟ مولا نے کہا یہ سب ابھی بہت وقت باقی ہے, لیکن سب ہو جائے گا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے. یہاں یہ ہوگا, یہاں پہ بڑے بڑے ظالم آئیں گے, اپنے پائیدار بنائیں گے, حکومت بنائیں گے. فیضان گرامی, ہم جناب سیدہ کے اس خطبے کی یہ جو جملہ ہے کہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ, شکر اس خدا کا جس نے ہم پہ الہام کیا. بی بی کا خطبہ ہی بیان کر سکتا ہے آل محمد علیہ السلام کا الہام. یہ ہم پہ الہام ہے اللہ کا کہ جو آل محمد علیہ السلام نے بیان کیا کہ کیا کچھ ہوگا. میں آج ہی دیکھ رہا تھا, بہت سی اور احادیث ہیں. وقت تمام ہو گیا. بسم اللہ. ایک حدیث اور بیان کر, کل سے انشاءاللہ وقت کے اندر بات مکمل کروں گا. آج کئی گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں, لندن سے ہی ٹریفک ملنا شروع ہو گئی تھی. انہیں پتہ چل گیا تھا علی رضا سڑک پہ آ گیا. تو بہرحال ایک حدیث صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, میں خاص طور سے نوجوان میرے بچے, میرے بھائی جو آ رہے ہیں, ان کے لیے پیش کر رہا ہوں, آپ سب لوگوں کے لیے کہ دیکھیں جو بزرگ ہیں وہ تو سیکھ سکھلائے, انہیں سب معلوم. اب جو ہماری نئی نسل ہے, انہوں نے ہماری اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے, انہیں پالنا ہے, انہیں جوان کرنا ہے. اگر ہم اپنی معلومات ان تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ اگلی نسل کی تربیت کیسے کریں؟ آپ لوگوں نے تو تربیت کر دیا, آپ نے تو حق ادا کر دیا, یہ عزاداری آج قائم ہے, یہ امام بارگاہیں بن چکی ہیں. اگلی ایک روایت, تو مولا کئی مقامات پہ ان الفاظ سے حدیث بیان کرتے ہیں, یأتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے اور یہ وہی بتا سکتا ہے جو تمام تاریخ کے اوراق کو جانتا ہو اور اس کی گفتگو میں کبھی شک نہ کیا جا سکتا ہو. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو آیت حدیث ذکر تھا, تو مولا نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان, بہت زیادہ حدیث ہیں اس مضمون کی. بہت بڑے ایک نجف اشرف میں عالم دین تھے, اصفہان کے تھے, نجف میں رہے, بڑی سختیاں دیکھی, کہتے ہیں میں نے بے انتہا غربت دیکھی. من سے ملا تھا قوم مقدس میں, ایران آ گئے تھے, بے بات صدام نے نکال دیا تھا, تو قوم آ گئے. ان کی بہت سی کتابیں, تو ان کی ایک 2 جلدوں پہ کتاب ہے فارسی کے اندر, انہوں نے حدیث لکھی یأتی علی الناس, اسی کتاب کا نام رکھا ہے انہوں نے یأتی علی الناس زمان. وہ تمام احادیث جس میں رسول خدا اور ائمہ اہل بیت نے فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ ہے, یعنی جس میں پیشن گوئیاں کی ہیں کہ کیا ہو جائے گا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. اس مضمون سے بہت زیادہ حدیث ہیں, یہ صرف ہمارے ہی یہاں ہیں. یہ بہت بڑا اہل بیت کے ماننے والوں کا افتخار ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ایسے امام نے, ہمارے پاس 12. یہ جو جناب سیدہ فرما رہی ہیں, اس خدا کا شکر کہ جو اس نے ہم پہ الہام کیا. مولا فرماتے ہیں اس مضمون کی, میں نے کہا نا کہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث, سینکڑوں تو ہیں, 400-500 سے زیادہ میں نے دیکھی. تو اب وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام, اسلام کی سوائے رسم کے کچھ باقی نہیں رہے, عالم کے سوائے لباس کے کچھ باقی نہیں رہے, مسجد کی سوائے خوبصورتی کے کچھ باقی نہیں رہے, قرآن کی سوائے لکھائی کے کچھ باقی نہیں رہے. نہ اسے پڑھنے والا ہوگا, نہ اس کو عمل کرنے والا ہوگا. عالم سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو ہم سے بھی دور ہو جاؤ گے, یہ بے عمل ہو جائیں گے. مسجدیں اتنی سجی ہوئی ہوں گی اور خالی ہوں گی کہ جس کے اندر کوئی آنا جانا گوارا نہیں کرتا ہوگا, اور لہو و لعب کے جو اڈے ہوں گے وہ بسے ہوئے ہوں گے. یہ آخر زمانے کے متعلق کیا کچھ مولا نے فرمایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں سیعود الاسلام بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا, اسلام بڑا غربت میں شروع ہوا تھا, پلٹ کے دوبارہ غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. اتنا اسلام غریب ہوگا کہ کوئی سے گلے لگانے والا نہیں ہوگا, اور آئے گا تو پھر میرا بیٹا ہی دوبارہ اس کو اسلام کو رائج کرے گا. فیضان گرامی, یہ بڑے سخت ترین ہم ادوار سے گزر رہے ہیں, تو ہم ان ادوار کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. یہاں تک روایات میں ہے کہ بعض ہمارے چاہنے والے بھی اپنے ایمان کو کھو دیں گے. صرف اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا, ہم سے دور نہ ہو, ہمارے عقیدے سے ہم سے ہماری ولایت و امامت کا انکار نہ کرنا,
اس پہ باقی رہو گے تو سمجھ لو کہ تمہاری نجات ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ تنہائی گوشہ نشینی اختیار کرنا. برے ایسے وقت آ جائیں گے کہ جہاں پہ اپنوں میں بھی بیٹھو گے وہ تمہارے عقیدے کو ضائع کر دیں گے. ہمارے پاس اپنے ایسے ہوں گے جو تمہارا عقیدہ ضائع کر دیں گے. تو کہا کہ نہیں، اس زمانے کے اندر غربال تو غرب الون، تمہیں غربال کیا جائے گا، چھانا جائے گا. کوشش کرنا اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. سب سے بڑا سرمایہ ایمان، سب سے بڑی دولت ایمان. عزیزان گرامی، دنیا ضائع ہو جانے والی ہے، سرمایہ ایمان. تو مولانا فرماتے ہیں، کہا کہ اور اسی پہ تمام کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ مکمل کروں. میں نے موضوع شروع کیا ہے، بالکمل نہیں، 4 دن انشاءاللہ مزید اور مطالب میں پیش کروں گا. میں چاہ رہا تھا کہ مکمل کروں آج، کیونکہ بنا پر روایت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت. اکثر نے لکھا ہے وفات ہے، بعض نے لکھا ہے کہ شہادت. شہادت کیوں ہے؟ تو میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ شہادت ہے کیونکہ مروان ابن حکم نے جناب ام البنین کو زہر دلوایا. اس ملعون نے. کیوں؟ کیونکہ جناب ام البنین ہر روز جنت البقیع جایا. اور روایت میں ہے کہ کیونکہ بہت بزرگ ہو گئی تھی، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو جب موتیا اتر آیا تو اب بی بی دیکھ نہیں پاتی تھی. آئیں بی بی کے مسائل پڑھوں گا. بی بی کی ہے تاریخ میں کوشش ہوتی ہے خصوصاً بیویوں کا تذکرہ، اور ان بیویوں کا جنہوں نے پوری زندگیاں قربان کر دیا. جناب ام البنین سے متعلق ہے روایت کہ جب آپ کی شادی ہوئی جناب امیر علیہ السلام سے، تو پہلے دن اب جب آئیں نا، تو آنے کے بعد جناب امیر کا گھر وہیں جہاں جناب سیدہ رہا کرتی تھی. آئیں تو سب سے پہلے دہلیز پہ سجدہ شکر. اس گھر میں آئی ہوں جہاں سیدہ رہا کرتی. جناب ام البنین کو حضرت سیدہ سے بہت زیادہ عقیدت، بہت احترام کرتی. ایسے ہی نہیں، ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے جو چاروں عاشق امام حسن حسین، اور چاروں نے اپنی جان قربان کر دی امام حسین. یہ کوئی نہ کوئی ماں ہی کی خصوصیت ہوتی ہے، ایسے بیٹوں کو بالا تربیت کی. اور جب جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، اور ان کے والد حزام بہت بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، کلاب خاندان کے، بنی کلاب کے. اور ان کے ماموں وغیرہ، ان کے اجداد بہت دلیر، شجاع، وفادار. جب جناب امیر، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جناب مسلم نے عقیل سے کہا، جناب عقیل سے کہا کہ میں، وہ نصاب تھے، ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں لوگ بہادر بھی ہوں، وفادار بھی. کیا جناب عقیل سے پوچھ رہے تھے؟ جناب امیر معاذ اللہ استغفر اللہ خود نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو میں بھائی سے پوچھ کے پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے کن خوبیوں کو دیکھ کے ام البنین سے شادی، نسل میں کیسے بیٹے ہیں. تو جناب عقیل نے حساب لگایا. سارے علم انصاب کے ماہر تھے، نصاب تھے، سب کے شجروں کو جانتے تھے. کہا پھر بھائی بنی کلاب سے زیادہ وفادار کوئی خاندان نہیں. ان کے تمام اجداد بہادر گزرے، اور ایک ان میں ایک بیوی ہے بہت پاک دامن، نام فاطمہ ہے اس کا بھی، اور وہ بہت پاک دامن ہے. اس کے باپ دادا سب کے سب بہت بہادر رہے. یہ وفادار بھی رہیں گے، یہ شجاع بھی رہیں گے، یہ پاک دامن بھی رہیں گے. تو آپ نے کہا کہ آپ میرا رشتہ وہاں پہ لے جائیں. تو جب جناب امیر نے آواز دی نا جناب ام البنین کو فاطمہ کہہ کے، تو ایک دن جناب ام البنین نے جناب امیر کی بارگاہ میں کہا مولا میں کچھ گزارش کر سکتی ہوں؟ جناب ام البنین جانتی ہیں یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ امیر المومنین ہے، مولا کائنات. وہ دیکھ رہی تھی ان کے درجات کو، ساتھ رہ رہی ہیں، وہ جانتی ہیں یہ عام آدمی. مولا نے فرمایا ام البنین کیا درخواست ہے؟ کہا مولا مجھے آپ فاطمہ نہ کہا. مجھے فاطمہ نہ کہا. کیوں؟ جانتے نا مولا. کیوں؟
کہا مولا جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں سیدہ کے سارے بچوں کی آنکھیں ماں کو تراشتی ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں ہماری ماں کا، تو میں سیدہ کی خادمہ ہوں، مجھے آپ فاطمہ رکھیں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں، شیر جیسے بیٹوں کی ماں، بہادروں کی ماں۔ اللہ نے جناب ام البنین کو 4 بیٹے دیے۔ حضرت عباس علیہ السلام سب سے بڑے تھے، جن کی شادی ہوئی تھی، باقی 3 بیٹوں کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی، دوسرے تھے جعفر، عبداللہ اور عمران، یہ بی بی کے 4 بیٹے۔ جب جناب عباس علیہ السلام بولنے لگے نا تو جناب ام البنین نے فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی حسن و حسین کو بھائی نہ بلا یا آقا کہہ کے نہ بلا۔ کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں؟ شریعت میں باپ ایک ہو تو سب بھائی، نہیں بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے اور تم کنیز کے بیٹے، سردار کی بیٹی تھی جناب ام البنین، کنیز نہیں تھی، لیکن فرمایا کیا کہ تم کنیز کی بیٹی ہو، میں سیدہ کی کنیز ہوں۔ کہا پھر اماں میں کیا بلاؤں؟ کہ ہمیشہ جب بلانا نا امام حسن حسین علیہ السلام تو کہنا سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے بلانا، کبھی نام نہ لینا، کبھی بھائی نہ کہنا۔ امام حسن 24 برس بڑے تھے جناب عباس، 23 برس امام حسین، دونوں کو بہت محبت تھی، یہاں تک کسی نے کہا کہ عباس اگر وہ دونوں خوبصورت ہیں تو آپ بھی خوبصورتی میں کم نہیں ہیں، بلکہ جناب امیر نے انہیں قمر بنی ہاشم کہا تھا۔ کہا کیا بات ہے کبھی آپ بھائیوں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کیوں نہیں چلتے؟ کہا تم نہیں جانتے وہ سیدہ کے بیٹے ہیں، ہمیشہ پیچھے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تب جناب ام البنین کو جب خبر ملی نا، جناب دیکھیں میں پیش کر رہا ہوں، پھیلانا نہیں چاہتا تھا میں مسائل کو، لیکن آج جی کر رہا پڑھنے کا، رونے کا جی کر رہا۔ اہل بیت علیہ السلام کو نا ایک مرتبہ مدینے میں ایک مرتبہ خبر نہیں آئی، کئی مرتبہ خبر آئی ہے مولا حسین کی شہادت، لیکن کوئی ماننا ہی نہیں چاہتا تھا حسین مارے گا۔ سنیں گے روایت؟ عاشور کا دن ہے 61 ہجری، جناب ام سلمہ فرماتی رضی اللہ عنہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عصر کے بعد میں جب قیلولے کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے، میں نے دیکھا رسول خدا کے سر پہ امامہ نہیں ہے، بال بھی کھڑائے ہوئے ہیں، سر میں خاک ہے، چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے، اتنے کہ آپ کی ریش مبارک تر کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یا آپ کے چہرے پہ خاک، یہ خون، یہ جسم پہ نشان، کہ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا نواسہ حسین مارا گیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے رسول خدا نے کچھ خاک دی تھی، میں فوراً گئی اور فرمایا تھا کہ ام سلمہ جبرائیل نے، میرے بھائی جبرائیل نے مجھے یہ خاک لا کے دی ہے کربلا سے، کہ یا رسول اللہ جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھے آپ کا نواسہ مارا گیا۔ ام سلمہ ایک شیشی میں رکھی دے دی، جناب ام سلمہ نے جا کے وہ شیشی نکالی، دیکھا سرخ ہے، اس میں خون ابل رہا۔ بی بی نے بتایا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا، کہ نہیں کوئی حسین کو نہیں مار سکتا، حسین مارے گا۔ پھر مختلف خبریں آتی رہی، ایک کبوتر آیا، مختلف کبوتر تھے نا، مالی ستین کی روایت ہے کہ ایک کبوتر نے کہا کہ تم یہاں کیا کھیل رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم نواسہ رسول حسین کا گلا کاٹ دیا گیا؟ کبوتروں نے کہا کہ کہاں کا کربلا میں میرے ساتھ چلو، باغ سے سب کو لے کے آیا، سب نے دیکھا مولا حسین کا خون بہ رہا، سارے کبوتر اترے اپنے پروں میں خون اٹھانے لگے، کہا پروردگارا تیرا حسین مارا گیا۔ ایک کبوتر نے پروں کو خون حسین سے تر کیا، مکے چلا گیا، دوسرا مدینے چلا گیا، تیسرا نجف چلا گیا۔ وہ جو مدینے آیا تھا نا وہ پوری رات روتا رہا، ہائے حسین ہائے۔ ایک آدمی تھا، یہودی تھا، اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ جاتا تھا، وہ دیکھا ہے وہاں سے کچھ قطرے گرے، اس کی بچی بیمار تھی، شفا یاب ہو، اس نے بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے شفا، میں رات اپنی بیٹی کو چھوڑ گیا تھا، کہ بابا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں،
کہا بیٹی شفا کیسے ملی؟ کہا بابا رات سے ایک کبوتر رو رہا، بار بار کہتا ہائے حسین مارے گئے۔ اس نے سوال کیا کون حسین؟ کا مسلمانوں کے نبی رسول خدا محمد مصطفیٰ کا نواسہ حسین۔ بس بھائی 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا 45 منٹ پڑھنا۔ 5 منٹ کی زحمت دوں گا میرے ساتھ، 5 سے 10 منٹ بس۔ اب روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا سجاد واپس آئے نا تو مولا نے کہا اس حالت میں اگر مدینے والے ہمیں دیکھیں گے تو کہیں کوئی دیکھ کے نہ مر جائے۔ تو کہا بشیر جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ حسین مارے گئے۔ تو بشیر ابن جزلم ممبر رسول پہ آیا، کھڑا ہونے کی باتیں لگا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ نہیں کہا مدینے والے، کہا یثرب والو نبی کا نواسہ حسین مارا گیا، قتل الحسین بکربلا۔ نواسہ نہیں کہا بلکہ کہا حسین مارے گئے۔ مسجد کے ساتھ والا جو گھر ہے نا، پہلا گھر، وہ جناب امیر کا گھر، اسی میں جناب ام البنین رہا کرتی تھی۔ بی بی کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے۔ بی بی نے فوراً آواز دی فضل اپنے پوتے کو مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی فوراً مسجد نبوی آئی، سر پہ برقع تھا، ہاتھ میں ایک ہاتھ میں عصا تھا، دوسرا ہاتھ پوتے کے کانٹے پہ۔ بی بی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بی بی برقعے میں تھی، بشیر کو نہیں معلوم یہ کون سی بی بی۔ تو ایک مرتبہ بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین مارے گئے، علی کے لال حسین مارے گئے، زہرا کے دل کا چین حسین مارے گئے۔ جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، ارے حسین مارے گئے۔ بس عصا کا گرنا تھا، بی بی تڑپنے لگی۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے فرمایا کہا کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا، عباس مارا گیا۔ کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا۔ ابھی تک بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے تعارف کروایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں، بشیر میں عباس کی ماں ہوں۔ بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کا وار روکتا، میں کیسے مان لوں عباس کے سر میں گرز لگا وہ گرز کو روک نہ سکے؟ گرز کا وار عباس روک لیتا تھا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھا۔ بی بی عباس کے بازو نہیں، یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور ماتم کرنے لگی واہ عباس واہ عباس۔ 2 سے 4 منٹ کی ضرورت ہے۔ اب بشیر نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بی بی کس جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں اور وہ گھوڑے سے گرے سہارا نہ لے سکتا ہوں، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے عباس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا، وفی صدر ہی سے ہاں جبکہ سینے میں تیر تھے۔ بس میں ایک مرتبہ جناب ام البنین روتے روتے اٹھی، کہا فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے جاؤ۔ بہت بڑے عالم سے یہ روایت، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ام البنین جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھے اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے، عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا بعد میں آپ کو حسین مارا۔
لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. اجرکم اللہ. آخری جملے سن لیجیے. بی بی مرثیہ پڑھتی تھی ہر روز جنت البقیع آتی. لیکن اس سے پہلے ایک اور جملہ سن لیجیے. بی بی نے جب سنا نا کہ بیویاں واپس آ گئی مولا سجاد آ گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگی فضل مجھے فوراً روضہ رسول پہ لے جا میں جناب زینب سے ملنا چاہتا ہوں. آئی جناب زینب کے پاس. جانتے کیا فرمایا جناب ام البنین نے؟ آپ کے پوتے نے کہا اماں سامنے پھپھی زینب ہے. تو جناب ام البنین نے فوراً جناب زینب کو گلے لگایا رو کے کہنے لگی بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ پیش کروں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ پیش کروں. بس یہ جملہ سنا کا خبردار مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دو مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ صرف میرے مولا حسین کا پرسہ. میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان اور بیٹے ہوتے ہیں سب قربان وہ بھی قربان کر دیتے. بی بی کے بہت بڑے جملے ہیں کہ بی بی ہر روز شیخ عباس قمی نے یہ جملہ لکھا مفاتیح الجنان میں موجود ہے مرثیہ بی بی کا. بس اسی جملے میں تمام کہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بی بی ہر روز صبح ہوتے ہی جیسے جناب سیدہ جاتی تھی نا بیت الحزن میں بی بی گریا کرتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ ویسی جناب ام البنین ہر روز جنت البقیع آ جاتی. بی بی کے 4 بیٹے تھے چاروں کربلا میں مارے گئے تو بی بی کہتی ہیں یہ میرے 4 بیٹوں کی خبر ہے. کہتی یہ میرے عباس کی خبر ہے یہ جعفر کی یہ عبداللہ کی یہ عمران چاروں کی خبریں بناتی. پھر کہتی میرے شیرو کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے میں تم پہ گریا نہیں کروں. پھر ایک اپنے ہاتھ سے 5ویں خبر بناتی کہتی یہ میرے مولا حسین کی خبر ہے. پھر کہتی مولا میں آپ پہ گریا کروں گی. اور پھر رو رو کے کہتی اے کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ بہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا. بس بھئی یہاں تک کہ دارالامارہ میں آواز گئی کہ سارے مدینے والے بی بی ام البنین کا مرثیہ سننے جاتے ہیں. بی بی ہر روز صبح آ کے روتی ہیں سارے مدینے والے روتے ہیں. مروان نے کہا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں. جب آیا نا تو جناب ام البنین بہت بزرگ ہو گئی تھی جناب ام البنین بزرگ بھی تھی اور جناب عباس کا بڑا درد تھا. تو جب جناب ام البنین روتی تھی نا تو سارے مدینے والے رونے لگتے. یہاں تک ملتا ہے کہ مروان جیسا ملعون پتھر دل آدمی جب آیا نا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آیا. اس نے کہا کتنا درد ہے ام البنین کی آواز میں کتنا روتی ہیں. اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ بنو امیہ کے خلاف ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے. یہ ہر روز لوگوں کو مصائب سناتی انہیں زہر دلوا دو تاکہ یہ مصائب نہ پڑھ سکے. ایک تو بزرگ بھی تھی لیکن جب زہر ملا ہوگا نا اور کلیجہ ان کا کھلا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے آواز دی ہوگی کلیجے میں تو حضرت عباس عباس میرے لال آجا ماں آ رہی ہے. جنت البقیع میں جناب ام البنین کی خبر ہے. میرا دل کہتا ہے کہ سب سے پہلے جناب عباس و مولا حسین آئے ہوں گے اور شام سے کوئی بی بی لینے آئی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کل سے میں انشاءاللہ مختصر رکھوں گا. 2 جملے سن لیجیے دعا کے 2 جملے سے. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. آج کے جو بانیان ہیں اس مملکت کے خدمت گزاران پڑھنے والے سننے والے جتنے مومنین جہاں جہاں سے آئے ہیں پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار کرونا وائرس سے سب کو محفوظ فرما. مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ کمیونٹی کے اندر کافی زیادہ حالات خراب ہیں. پروردگار سب کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے ہمارے مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے خاص طور سے جو بانیان مجلس کے مجھے نام دیے گئے ریاض شاہ صاحب اور دیگر آمنہ بیگم
سید غلام رضا اور سید منور حسین اور خاندان کی جتنے مرحومین ہیں، پروردگار حاضرین کے ہم سب کے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے سے ہمارے مولا اور آقا صاحب زمان کو خوشنود و راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين